بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے سامنے ایک صلے کے طور پر ضرور آ جاتی ہے، اچھا ریوارڈ کے طور پر، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے وہ آخرت ہو۔ آخرت میں تو آنی ہی آنی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کو دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے 3 شخص اپنے کسی کام کو چلے حتیٰ کہ انہوں نے ایک غار میں رات گزارنے کے لیے پناہ لی۔ پس وہ اس میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان لڑکی، اس نے ان پر غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا اب اس چٹان سے نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں اور خادموں کو دودھ نہیں پلاتا تھا، بس ایک دن کسی شے کی طلب میں کچھ دور چلا گیا، میں واپس آیا تو وہ دونوں سو گئے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ دوہا، مطلب دودھ لے کر گیا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ناپسند کیا کہ ان سے پہلے اپنے اہل کو اور اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میں پیالہ ہاتھ میں لے کر ان کی بیداری کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ بس وہ دونوں صبح کو جاگے اور انہوں نے دودھ پیا۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی وجہ سے ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ہماری وہ مشکل دور فرما دے۔ بس وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر دوسرے نے کہا اے اللہ، میرے چچا کی بیٹی تھی، وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں نے اس سے اپنی مطلب راری کا ارادہ کیا تو اس نے مجھ سے انکار کر دیا حتیٰ کہ 1 سال قحط پڑ گیا۔ وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت میں رہے گی۔ اس نے ایسا کیا حتیٰ کہ جب میں اس پر قادر ہوا تو اس نے کہا میں تیرے لیے اس مہر کو توڑنا حلال نہیں کرتی مگر حق کے ساتھ۔ میں اس سے بدکاری کرنے سے رک گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا جب کہ وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جو میں نے اسے دیا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ گناہ تیری رضا کے لیے ترک کیا تھا تو ہم سے یہ چٹان دور کر دے جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بس وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی لیکن اب بھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرے نے کہا اے اللہ، میں نے بہت سے مزدور حاصل کیے تھے، میں نے تمام کو اجرت دی لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی اجرت کو زیادہ کیا حتیٰ کہ اس سے بہت زیادہ مال ہو گیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت دو۔ میں نے کہا یہ جو اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام دیکھ رہے ہو یہ ساری تیری اجرت ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ بس اس نے تمام مال لے لیا اور انہیں ہانک کر لے گیا، اس نے اس سے کچھ بھی نہ چھوڑا میرے لیے۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے حصول کے لیے کیا تھا تو ہم سے یہ چٹان دور فرما جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بس وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ چلتے ہوئے نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ کی نیکی کہیں نہیں جاتی، آپ کی برائی سے، کسی بھی برائی سے اگر آپ بچ گئے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ کہیں نہیں جاتا، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے سامنے ریوارڈ کی صورت میں ضرور آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔